علیکم میری شہزادیوں میری مہارانیوں، دس از نیا ہارون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کھل کے جئیں، مست جئیں، ایک زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں یارا، یہ پل دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، آئی ایم گڈ ٹو۔ تو ولاگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، مارننگ سے ناشتہ بن رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ کام شام ہو رہے ہیں۔ آج موسم بہت ہی خوبصورت تھا، سنڈے کا دن آپ کو بتایا سر ریسٹ ٹائم ہوتا ہے اور تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں سب تو یہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بارش اور پکنک کی روٹین شیئر ہوگی، اور اس کے ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ہی اپنے ولاگ میں کوئی نہ کوئی کہ ایک ایسا ایشو ضرور ڈسکس کرتی ہیں جو کہ ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے، ہر ماں کی سٹوری ہوتی ہے۔ تو آج بھی میں جس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ بھی عموماً میرے خیال سے 80% ہم جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ان کی 80% عورتوں کی یہ کہانی ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر ساتھ نہ دے تو اکیلی ماں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کی نیا آپ ہی آپ کو ایسے اصول بتائیں گی جو کہ آپ اپنائیں، اپنی زندگیوں میں چینج دیکھیں گے۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی بات شیئر کی ہے جس کا میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم ناشتہ کر رہے تھے تو بہت ہی خوبصورت موسم ہو گیا تھا، تو ہم لوگ اپنی چائے کافی سب کچھ لے کے چھت پر آ گئے تھے، بچہ پارٹی بھی چھت پر آ گئی ہوئی تھی، اور ہم چائے اور کافی انجوائے کر رہے تھے۔ تو ساتھ ہی ساتھ موونگ ٹو دا بیک آور ٹاپک، جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کریں، جان جائیں کہ آپ اکیلی ہیں، آپ نے اکیلے ہی پرورش کرنی ہے۔ کوئی بات نہیں اگر آپ کے ہسبینڈ نے روزگار کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے یا روزگار کی رسپانسبلٹی لے لی ہے تو کوئی بات نہیں، گھر چلانے کی رسپانسبلٹی آپ لے لیں، اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی آپ لے لیں۔ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، ہمارا دین بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے، اور ماں ایک ایسی ہستی ہے جو کہ آئنسٹائن دیکھیں ایک بلنٹ سٹوڈنٹ تھا، آئنسٹائن جو تھا نا وہ ایک بلنٹ سٹوڈنٹ تھا، اور اس کی ماں نے اس کو بنایا پڑھایا اور وہ کیا ہوا، ایک سائنٹسٹ بن گیا، ہسٹری کا سائنٹسٹ بن گیا۔ تو جو ماں کی گود ہے نا وہ بچے کے لیے پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ اس چیز کو جان لیں، حقیقت کو مان لیں، یو ہیو ٹو ڈو، آپ نے ہی کرنا ہے۔ سو موونگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، شوہر کو دشمن نہ سمجھیں۔ دیکھیں آپ کہہ رہی ہوں گی کہ نہیں آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ دیکھیں میری بات سنیں، جو شوہر ہے نا اس شوہر جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کا شوہر ہے، اس کے بعد آپ کے بچوں کا باپ ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دھوپ چھاؤں میں باہر روزگار کے لیے نکلتا ہے، کمائی کے لیے نکلتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی کم انٹرسٹ شو کر رہا ہے تو اس کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر کسی جنگ سے تو نہیں لڑ رہا، اپنے اندر کسی مسائل کا سامنا تو نہیں کر رہا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ایسے میں نو پرابلم، آپ کا گھر ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ نے سنبھال لی، آپ سنبھال لیں، بلکہ اپنے شوہر کا بھی کاندھا بنے۔ جب آپ اس طرح کی پریکٹسز اپنے گھر میں کریں گی تو آپ خود دیکھیں گی اور نیاپی کو دعائیں دیں گی کہ آپ کا گھر آہستہ آہستہ جنت بنتا جائے گا۔ ارے یار، پتھر پہ بھی پانی گرے تو آہستہ آہستہ وہ پتھر جو ہے نا اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تو دل پگھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا شوہر آپ کی بات سننے لگے اور آپ کا گھر انشاءاللہ جنت بن جائے گا۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، جذبات کے بجائے نا حکمت سے کام لیا کریں۔ کبھی کبھی سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں جن کو ہمارے ایموشنز کی نہیں، ہماری سائیکیٹرک پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری دماغی جسے کہتے ہیں نا حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ حکمت سے کام لیتے ہیں نا، اپنے جذبات سے آری ہو کر سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم ماؤں کو دیکھیں نا، ہم ماں ہیں نا، ہم بلا وجہ جذباتی ہو جاتی ہیں، اوور سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اوور ایموشنل ہو جاتی ہیں، ہم اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پاتی۔ تو جو ہے نا اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے، ہم بہت سارے فیصلے غلط کر جاتی ہیں، منہ سے بہت سارے غلط الفاظ بول جاتی ہیں۔ تو آپ کیا کریں، اپنے جذبات کے بجائے حکمت سے کام لیا کریں، دیکھا کریں اس سچویشن کو میں کس طرح ہینڈل کر سکتی ہوں۔ اگر میرے بچوں کے معاملات میرے سپرد ہیں، میرے ذمے ہیں، تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے حکمت عملی اپناؤں گی تو میرے بچوں کی بہترین پرورش ہوگی۔
تو جی یہ میں نے بنا لیا تھا کھانا اور کر لی تھی پیکنگ، ہم لوگ لگ جا رہے تھے گلشن پارک، بہت اچھا موسم تھا آج، تو میں نے کہا چلو بچوں کو تھوڑا سا ہینگ آؤٹ کرا لاتے ہیں، اور یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں میرے ماما بابا بھی موجود تھے، اور میں اتنا خوش ہوئی نا ماما بابا کو دیکھ کر وہاں پہ کہ آپ، میں کہتی ہوں میری حیرت ہی گم ہو گئی کہ میں جب سے ماما کے گھر سے آئی تھی نا تو بڑی اداس ایسے ماما بابا کی بہت یاد آتی تھی، بہت مس کرتی تھی بابا کو نا، تو پھر وہاں بابا جانی کو مل کے، بابا جانی کو دیکھ کے میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، سیٹ چلڈرن باؤنڈریز، اپنے بچوں کے باؤنڈریز سیٹ کریں، انہیں بتائیں ماں اور باپ کی جو عزت ہے نا، جو ان کی کیا اسے کہتے ہیں ویلیو ہے، اس کو اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اس سے آگے آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے، اس سے آگے ایکسیڈ کرنا آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی اتنا نرڈ نہیں ہوتا کہ وہ بات کو نہ سمجھے، جب آپ بچوں کو پیار سے سمجھائیں گے، ان کے ساتھ فرینڈلی رہیں گی، فرینڈلی ماحول بنائے رکھیں گی، تو وہ اس کا ایٹ دا اینڈ آؤٹ کم کیا آپ کو ملے گا، وہ بچے آپ کی بات کو سنیں گے، جب بچے آپ کی بات کو سنیں گے نا تو آپ ان کی باؤنڈریز سیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ اس چیز کو ایکسیڈ مت کریں اور اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو یہ دیکھیں ولی محمد بابا جانی کو ایسے زور سے جا کے ملا نا، بہت خوش ہوئے ہم، بہت مزہ آیا وہاں پر۔ تو جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود کو کمزور ظاہر نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں، وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، ایسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں سب کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے۔ تو اس وقت پہ آپ اپنے آپ کو کمزور ظاہر مت کریں۔ کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ظاہری کمزوری، آپ کے کردار کی کمزوری، آپ چپ رہیں، آپ اس وقت پہ اپنے شوہر کو جواب نہ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس بول جانے کی کمزوری کی وجہ سے بات بڑھ جائے اور شوہر آگے سے کچھ اور کہے، اور اس طرح آپ لوگوں کا رشتہ خراب ہو جائے اور سامنے دیکھنے والے لوگوں کو تماشا کرنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے خود کو مضبوط کیے رکھیں، اینڈ ایٹ دا اینڈ اپنے شوہر سے بات کرنے کا طریقہ بدلیں۔ اگر حکمیانہ انداز آپ کے شوہر کو نہیں پسند، آپ پیار سے بات کریں۔ اگر آرڈر دینا آپ کو شوہر کو نہیں پسند، آپ اس سے محبت سے بات کریں، یقیناً آپ کی زندگی ضرور بدلے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں کمنٹ باکس میں میرے ساتھ، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ ٹل دین اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔